بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال حاتم رحمۃ اللہ علیہ: نظرت الی الخلق فاذا کل شخص له محبوب فاذا وصل الی القبر فارقه محبوب فجعلت محبوبی حسناتی لتکون فی القبر معی۔ مختصر منہاج القاصدین۔ بزرگو دوستو، گلستان مصطفی کے پھول ہیں اللہ کے نیک بندے صالحین اور صالحات۔ انہی میں سے حاتم بھی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہ ارشاد ہے: نظرت الی الخلق، میں نے مخلوق کی طرف دیکھا، لوگوں کی طرف دیکھا۔ فاذا کل شخص لہ محبوب، کیا دیکھتا ہوں؟ ہر ایک فرد انسانی کا کوئی نہ کوئی پیارا ہے، محبوب ہے۔ محبوب حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، اور جو عشق مجازی میں گرفتار ہو وہ دنیا ہی میں آگ میں جلتا ہے۔ اس لیے حرام محبت حرام، حرام لذت حرام، اس سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک محبوب ہوتا ہے شرعاً جس میں گنجائش ہے، اجازت ہے، مثلاً اولاد کی محبت، اہلیہ کی محبت، والدین کی محبت وغیرہ، تو جائز حدود میں ان کی محبت جائز ہے۔ یعنی اولاد اور عیال اور دوست کی محبت اور اللہ کی محبت میں اگر کنٹراڈکشن ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو غالب آ جانی چاہیے اللہ کی محبت۔ سب سے عظیم حق وہ ہے حق اللہ۔ سب پر اولین فرض ہے اللہ کی محبت۔ رب العالمین ہم فقیروں کو بھی اپنی محبت کی خوب سخاوت فرمائے اور پوری امت پر لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لے آئے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسی محفل میں ہم کو بھی یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ ہم تو بچے ہیں، کچے ہیں، اور وہ محروم ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ غالب محبت ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے چونکہ ہم کمزور ہیں، ہاں ہماری آئی سائٹ بینائی میں وہ قوت نہیں ہے اور نہیں
اس گلوب، اس سولر سسٹم، اس یونیورس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تجلی برداشت کرے۔ جنت میں اللہ پاک ہمیں اس لائق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے زائرین اور زیارت کرنے والوں میں ہم کو بھی شامل فرمائے۔ وہ تو بہت بڑا بدقسمت ہے جو اللہ کی زیارت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، شفاعت سے محروم رہے۔ بہت بڑا بدبخت ہے۔ بس اس کے لیے یہی بہت ہی پکا ایمان چاہیے اور عظیم عمل صالح چاہیے، سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تھکانا مقصود نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سختی کرنے، شدت کرنے، اور شدت سختی میں اپنے آپ کو ڈالنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کا رزلٹ، نتیجہ فتنہ نکلے، فساد نکلے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہر وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، البتہ ہر وقت فرما برداری کے سٹیٹس میں رہنا ہے، فرما برداری کا غم رہے، اللہ بچائے ایک ایک نافرمانی، بس یہی اللہ چاہتا ہے۔ اپنا کاروبار ہو، اپنی مزدوری ہو، اپنی ملازمت ہو، لیکن دوران ملازمت، دوران مزدوری ایک ایک گناہ سے بچ رہا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا فرینڈ ہے۔ آنکھوں کو، کانوں کو، ایسے ہی اپنے منہ کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، دماغ کو خباثت سے بچاتا رہتا ہے، تو یہ نفیس بن گیا، طیب بن گیا، طاہر بن گیا، سکون کی سطح ہے۔ وہ سکون، پیس آف مائنڈ اس کو ملے گا، کسی شخص کو نہیں مل سکتا ہے۔ اصل ڈیوٹی ہماری یہی ہے۔ کوئی ذکر بھی کر رہا ہے اور نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اس پر اللہ کا غضب طاری ہو سکتا ہے، نازل ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا بدبخت ہے، میرا نام بھی لے رہا ہے اور میری بغاوت بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ حقیقتاً کل مطیع ذاکر، ہر فرما بردار واقعی حقیقتاً ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا۔ اللہ کی محبت جب آ جائے تو پھر سب عبادت کی مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو کبھی داڑھی کو کھینچتے ہیں، بعض دفعہ زخمی کر دیتے ہیں، لیکن باپ، امی جان، دادا جان اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس سے محبت ہے۔ اس واسطے سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بعد سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اس میں بھی حقیقت ہو، شدت ہو، سچی محبت، جھوٹی نہیں۔ سچی محبت رسول کی نشانی ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول، خوش ہے، اتباع سنت پر خوش ہے، الحمدللہ۔ فیشن کا پرستار نہیں ہے، ایکٹرس کا پیروکار نہیں ہے، فالوور نہیں ہے، عاشق نہیں ہے،
سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کا عاشق ہے، محب فالوور ہے۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر جب آپ کریں گے تو اللہ کی محبت آ جائے گی۔ ہر انسان کی صورت یہ یونیک ہے، یونیک، منفرد، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہے۔ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ ہمارے چہرے پر جو مناسب نوز ہے، ناک، مناسب آنکھیں ہیں، مناسب کان ہیں، اپروپریٹ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ سبحانہ wa ta'ala has created every single thing at its ultimate design and beauty. حیرت انگیز، ادھر ادھر اگر ان کو پرپوز کر کے کریں گے تو کچھ حسن باقی نہیں رہے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام، مسلسل آپ پر، مجھ پر، واللہ قسم کھا بیٹھا، اللہ کی سخاوت ہو رہی ہے ہم پر، آپ پر بھی، مجھ پر بھی، آج بھی، اور جب سے اس دنیا میں آئے تب سے اللہ کی سخاوت مجھ پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے۔ جو بھی زندہ ہے اس پر سنا ہے۔ صرف آکسیجن کو دیکھیں، ہمارے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، اپنا کام ہو رہا ہے آٹومیٹکلی، خود کار سسٹم۔ جب کوئی نعمت خطرے میں پڑتی ہے تب آدمی کو سمجھ میں آتا ہے یہ کیا نعمت تھی۔ اس واسطے محبوب حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر بار بار غور کرنے سے اللہ کی محبت آ جائے گی۔ دعائیں بھی مانگی جائیں، یا اللہ اپنی سچی پکی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی خشیت و رعب اور نصیب فرما، جو میرے لیے ضروری ہے، جتنی مقدار اس کی میرے لیے ضروری ہے، ضرور اللہ اس کی سخاوت فرمائے، اس کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ کا خوف جو با ایمانوں کے لیے ضروری ہے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آدمی کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ تو بہرحال کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے آدمی کا دل۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے لوگوں کی طرف خوب دیکھ لیا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، پیارا ہے، مگر فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَبْرِ، جب وہ قبر تک پہنچتا ہے، مرنے کے بعد اس کا جنازہ لے لیا جاتا ہے دفن کرنے کے لیے، تو محبوب بہت غمگین ہوتا ہے، دوست سے جدائی ہوئی، لیکن زیادہ سے زیادہ وہ قبر تک جائے گا، روئے گا، غمگین ہے، مہموم ہے، اِسالے ثواب کرے گا، پھر لوٹے گا۔ فارقہ محبوبہ، تو چھوڑ دیا اس مدفون کو اپنے محبوب نے، محبوب چلا گیا، محبوب چلا گیا۔ بیوی کو بہت محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، دو طرفہ ہونی چاہیے، والدہ وغیرہ، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بلا کر یہ سب واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ
مومن فرماتے ہیں فجعلت محبوبی حسناتی، میں نے اپنے محبوب حسنات کو بنایا، نیکیوں کو بنایا، لتکون فی القبر معی، تاکہ حسنات قبر میں میرے ساتھ رہیں۔ اس لیے نیکیوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ تمام گزشتہ فرام ڈاؤن ٹو ڈسٹ تمام اعمال کو نہ دیکھیں کہ کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی، کوئی بے ادبی تو نہیں ہوئی، کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے، اور نئے دن کے لیے نئے عزم کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ایک نافرمانی نہیں کروں گا۔ کچھ سنا ہے؟ دیکھو، نیکی وہ مقبول ہے جو ایمان سے نکلی ہو، یعنی وہ شخص با ایمان ہو۔ اگر ڈس بلیور ہے، ڈزنٹ بلیو ان the one God, doesn't believe in the final prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doesn't believe in the day of judgment, paradise, hell, in معتقدات حقہ، عقائد حقہ، حقائق حقہ، ان پر جس کو ایمان نہ ہو وہ ڈس بلیور ہے، وہ کافر ہے۔ وہ اگر نیکی کرے، مومن کی طرف کوئی سخاوت کرے، کوئی نیکی کرے، تو مومن کی نیکی اللہ کے یہاں مقبول ہے جب وہ دین کے ضوابط کے تحت ہو۔ دین کے ضوابط کے تحت نیکی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے مومن ہونا ضروری ہے۔ کوئی کتنی سخاوت کرے، فادر مدر بنے انٹرنیشنلی، بین الاقوامی سطح پر، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، جو کچھ اس نے نیکی کی ہوگی زیادہ سے زیادہ کچھ اس کا بدلہ دنیا میں اس سے ملے گا، اور کچھ عذاب، پینلٹی جو اس کو سزا ملے گی، اس میں کچھ کمی آئے گی، لیکن وہ جہنم سے نکلنے والا نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، ایمان کی برکت سے آدمی جہنم سے بچتا ہے۔ با ایمان کی نیکی حسنہ ہے، مقبول ہے، لیکن اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے، لوگوں کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اخلاص ہو، صرف رضائے مولا مقصود، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور پروسیجر، طریقہ بھی دین کے مطابق ہو۔ جو نیکی کر رہا ہے وہ دینی پرنسپلز اور ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر دین کے ضوابط کے مطابق نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ آگے سے تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب حساب کتاب سے اہل ایمان قبر میں، عالم برزخ میں فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر عمل صالح حسین جمیل صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اور یہ با ایمان اسے کیا کہتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے اچھی خبر سنائیں گے۔ اور وہ جواب دیتا ہے جی ہاں، نعم انا عملک الصالح، میں آپ کا عمل صالح ہوں۔ پھر اس کی رفاقت پتہ نہیں کب تک رہے گی۔ ہر صبح ہر شام کو با ایمان کو بمطابق حدیث بخاری صبح بھی جنت کا دیدار، اور وہ حقیقت ہوتی ہے، اور
شام کو بھی جنت کا دیدار۔ یعظم باللہ، جو ایمان سے محروم ہو کر مر گیا اس کو صبح بھی جہنم دکھایا جاتا ہے اور شام کو بھی، اور وہ عذاب میں ہوتا ہے۔ اور ٹھیک طرح قیامت کے بعد، ججمنٹ کے بعد، حساب کتاب کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سوء خاتمہ سے ہر مومن کو بچنا بہت جلیل القدر فرض ہے، فرض۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ حرکات سکنات سے بھی کفر کی حرکت ظاہر نہ ہونی پائے۔ عمل صالح کی فکر، گزشتہ غلطیاں جو ہم سے سرزد ہو چکی ہیں ان کی تلافی کرو، ان کی تلافی کر دیجیے، خیرات دے کر، صدقات دے کر، کچھ اچھا کام کر کے ان کی تلافی ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اَتْبِعِ الْحَسَنَةَ سَيِّئَةً تَمْحُوهَا، اگر برائی ہو گئی تو اس کے پیچھے ایسی نیکی کرو جو اس کے اثرات کو مٹا دے۔ غفلت، زمانے جہلیت ہر ایک کا گزرتا ہے، نافرمانی کا دور عموماً، تو اس کی تلافی ضرور ہونی چاہیے مرنے سے پہلے۔ سچی پکی توبہ اور استقامت کے ساتھ دین پر چلنا چاہیے۔ بہت اچھے جوان بیٹے بیٹیاں شکایت کرتے ہیں کہ صبح کو اٹھ نہیں پا رہا ہوں، یہ مومن کی زبان سے بات نہیں نکلنی چاہیے۔ ایسا ہمارا شیڈول بننا چاہیے کہ نماز میں کوئی خلل نہ آنے پائے، نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اے نفس، تو میرا دشمن ہے، تو میرا خدا نہیں، میرا خدا رب العالمین ہے، تیرا حکم نہیں مانوں گا، اللہ کا حکم ہے۔ اے نفس، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایسا مجاہدہ کرنا چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، ریزسٹنس دکھانی چاہیے، ورنہ نفس سوار ہوگا اور تباہ کر دے گا۔ یہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ان النفس کالطفل، یہ جو نفس ہے اس کی مثال بچے کی سی ہے جو رضیع ہو، شیر کھائے، دودھ پیتا بچہ۔ ان لم تفتمہ لا ینفتم، اگر اس کا دودھ آپ نہیں چھڑائیں گے تو یہ دودھ پیتا رہے گا۔ بچہ بڑا ہو گیا، اب دودھ چھڑوانا ہے لیکن شور مچاتا ہے، روتا ہے، تو اب کچھ اچھی اسٹرگل کی ضرورت ہے، نفرت دلانی ہے، چھاتی پر کچھ مرہم لگانا ہے تاکہ وہ درس سیکھے کہ اب یہ پینے کے لائق نہیں، ورنہ بڑا ہو کر بھی وہ چوستا رہے گا، دودھ کا تقاضا کرتا رہے گا۔ تو اس کو اب جب ٹائم ہو گیا، شیرخواری کا زمانہ پورا ہو گیا، اب چھڑانا ضروری ہے، ختام ضروری ہے۔ اسی طرح جب ڈگری یہاں تک پہنچ گئی کہ نفس نماز سے روکتا ہے، صبح کی سردی سے برداشت نہیں ہے، تو ذرا اللہ کی طرف توجہ کرو،
احکم الحاکمین کی طرف سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ ہے میری نماز کی طرف آ جاؤ اور اس میں کامیابی ہے، حی علی الفلاح۔ ٹرن ٹورڈس ریئل سکسس، حقیقی کامیابی واللہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ مرنے کی دیر ہے، مر گیا، ٹرانسفر ہو گیا دوسرے عالم میں، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو بہادر ہو جو بھی ہو، مرد ہو خاتون۔ اس لیے ابدی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، نفس کی مخالفت بہت ضروری ہے اس میں، اسی لیے رہبر کی ضرورت ہے، اس کی ڈانٹ بھی بہت اچھی نعمت ہے، کچھ سمجھ، اس کی ڈانٹ بہت بڑی نعمت، اس سے سدھار آ جاتا ہے۔ اور جو رہبر اکرام کرتا رہے گا، آئیے آئیے ریسپشن کرتا رہے گا، وہ بگاڑنے والا ہے، وہ تباہ کرنے والا ہے۔ ڈانٹ ضروری ہے جب ضرورت پڑے، رہبری ضروری ہے جب ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھ کو بھی کاملین میں شامل فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرمائے، اور ہم سب کو بہترین انسان بنا دے، مومن انسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ درندگی اور حیوانی صفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔